یہ جو پراپرٹی کا کیسز آپ نے کہے یہ کیا بہت بڑھ گئے ہیں آپ کے ادھر سے وہ انویسٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ قبضے ہو جاتے ہیں؟ جی یہ صرف ایک ہی پراپرٹیز والا معاملہ نہیں ہے، یہاں پر تو میں دیکھ یہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا جو ہمیں پرابلم سیو کرنا پڑتا ہے کہ یہاں جو وکلا حضرات ہیں جن کو ہیلپ کرنی چاہیے وہ اویلیبل نہیں ہیں، اگر ہیں بھی تو وہ ان کو اتنا مس گائیڈ کر جاتے ہیں کہ ان کا پریشانی میں بدل جاتا ہے ان کا پورا سیٹ اپ۔ اب آئیے اس بات پہ کہ ہم کیا کرنا چاہیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو سلوشن ہے کسی طرح بھی ہے وہ سلوشن ان کا دیا جائے کہ کس طرح ناجائز قبضہ ہے اسے کس طرح ہم کلیئر کر سکتے ہیں۔ ہم نے یہاں کیسز کیے ہیں تو یہاں تھوڑا سا ڈفرینٹ سٹائل ہے، کوشش یہ ہماری ہے کہ اس سٹائل کو اپنائیں اور اسی حساب سے چلیں۔ سر نہیں اپنائے، میں نے کہا یہاں کا سٹائل تو میرے کہا کسی کو بھی نہیں اپنانا چاہیے۔ ایک تو ٹائم کا ویسٹیج بہت ہوتا ہے، کسی چیز پہ بات پہنچتی نہیں ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، بس ایک چیز چلتی جاتی ہے اور وہ پھر رکنے کا نام ہی نہیں لیتی، کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ یہی تو پرابلم ہے یہاں پر۔ دیکھیے سب کچھ ہے یہاں پر، یہ نہ کہیے گا، ہم تو یہ کہتے ہیں کیونکہ مجھے بہت عرصہ ہو گیا، 60-65 سال سے میں باہر ہوں، جی لیکن میں جب آیا ہوں یہ کہہ کر کہ نہیں اب اپنی ریٹائرمنٹ لائف میں نے پاکستان میں ہی گزارنی ہے اور خدمت کرنی ہے، تو سب سے پہلا جو ایشو آیا وہ تو پراپرٹیز کا تھا۔ جی انشاءاللہ اس پہ قابو پایا جا رہا ہے اور پا لے کے اتنا مشکل نہیں ہے۔ صرف ہمیں تھوڑی جو پرابلم آ رہی ہے وہ ہے یہاں کی لیگل امپلیمنٹیشن، جی وہ بڑی کمزور ہے۔ سر وہی تو مین چیز ہے کہ لا پاس ہو جاتا ہے لیکن پاس ہونے کے بعد وہ امپلیمنٹ کب ہوگا یہ نہیں پتہ ہوتا، یہ پھر اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس پہ انشاءاللہ کافی ہم محنت کر رہے ہیں، ہمارا لیگل ٹیم بھی آ گئی، میرا خود بھی چونکہ لیگل فیلڈ ہے میں اس پہ کافی کر رہا ہوں محنت۔ اب آئیے دوسرا جو ہے وہ میٹریمونیل پرابلم ہے۔ دیکھیے جب آبادی چلی گئی باہر، اب ان کے آپ نے شادیاں بھی کر لیں آپس میں، لڑکی یہاں ہے لڑکا وہاں سے آتا ہے، آپ اسے شادی یہ دیکھ کر دیتے ہیں بغیر جانچ پڑتال کے کہ وہ برٹش پاسپورٹ ہے یا امریکن پاسپورٹ ہے کینیڈین۔ اب جب وہ شادی کر لیتا ہے 2-4 مہینے گزارنے کے بعد چلا جاتا ہے۔ میرے پاس ایسے کیس بہت آ گئے ہیں کہ جہاں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں 8-10 سال سے، ان کو پوچھا نہیں گیا، مطلب وہ بھول گئے ان کو، جو بھول گئے۔ اب یہ کیسز مجھے کوئی پچھلے سال ملے تو میں نے ان پہ ذرا تھوڑا سا محنت کروائی اپنی ٹیم سے، اور پتہ یہ چلا کہ وہ صاحب جو بیٹھے ہیں، میں آپ کو UK کی بتاتا ہوں، قانون وہاں سخت ہے جی خاص طور پر میٹریمونیل کیسز میں۔ اب وہاں چونکہ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ ان بچیوں کی کیا مدد کی جائے جو یہاں بیٹھی ہیں، تو ہم نے اس کیس کو ٹیک اوور کیا اور ہم بڑے خوش ہیں کہ ہم نے ان بچیوں کا سلوشن نکالا۔ اچھا، اور وہ حالانکہ ہمارا ایز اے لیگل ایڈوائزر ہمارا کام نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہم نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح بھی بچیوں کو فیوچر اچھا ہو، کیونکہ انہوں نے شادی اسی وجہ سے کی تھی کہ ان کا فیوچر اچھا ہو کہ باہر جا کر۔ اب ان لڑکوں کو ہم جب نے پکڑا تو یہ پتہ چلا کہ وہ تو بھول چکے ہیں انہیں، ہم نے ان کو پھر وہاں پہ بھی مطلب ان کی کوئی فرینڈ ہوگی یا ادھر بھی کوئی نہ کوئی، انہوں نے کچھ ایسی وہاں پر کی کہ شادی دوسری کر لی۔ اب وہاں پر جو سب سے بڑا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ آپ دوسری شادی کر نہیں سکتے، پولیگیمی الاؤڈ نہیں ہے وہاں۔ اب جب پولیگیمی الاؤڈ نہیں ہے تو اس پہ آپ قانونی چارہ گوئی کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ ہم نے لڑکے کو یہ کہا کہ اب تو آپ قابو میں آ گئے، اب تو آپ کو بتائیے کیا کرنا ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کی جو وہاں پراپرٹیز ہیں اس پہ اس بچی کا حق دلایا جائے، تھوڑا بہت حق تو ملنا چاہیے بچی کو، اس پہ ذرا تھوڑا سا ہم نے زور دیا۔ تو اب لڑکے جو مینلی گئے ہیں تو وہ سلوشن پہ آ جاتے ہیں کہ جی ہم لڑکی کو بلانے کو تیار ہیں۔ ہم ان کا دونوں کو بات کرا کر 90% کمپرومائز کرا دیتے ہیں۔ ہمارا آربیٹریشن کمیٹی ہے جو کہ اس کا یہ کام کر کے ان کا کوشش کی جاتی ہے گھر بس سے۔ ہم طلاق کی طرف ذرا میں ڈائیورس پہ زیادہ وہ نہیں کرتا کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ بچوں کا گھر بسے، نہ کہ اسے بیچاری کو بے بس کر دیا جائے۔ تو یہ تو میٹریمونیل کیسز میں کیسز آئے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو یہاں شادی کر کے چلے گئے لیکن ان کی وائف کو بلانے میں دقت آ گئی کیونکہ انہوں نے ویزا جس اسٹائل سے اپلائی کیا ان کو ویزا نہ مل سکا، کئی دفعہ ریفیوز ہو گیا۔ اب ہے جینون شادی لیکن یہاں بیوی بیٹھی ہوئی ہیں، ہمیں کوشش ہوتی ہے کہ